ان کے بعد انہی کی ہم جماعت عائشہ صادق شرک کی مذمت اس عنوان کی وضاحت کے لیے مدعو ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر حسنہ سے ہم سامعین و سامعات کو مستفیض فرمائیں۔ فلتتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ صدر محفل، مشفق معلمین و معلمات اور میری دینی بہنوں، آج اس بزم سعید میں میری تقریر کا عنوان ہے شرک کی مذمت۔ معزز سامعین و سامعات، توحید یعنی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے۔ توحید کی ضد شرک ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے گویا کہ اس نے شرک کیا۔ شرک ایک ایسا خطرناک گناہ ہے جو صاحب شرک کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ کے گناہوں کو جسے چاہے معاف کر دے گا۔ معزز سامعین و سامعات، شرک کی مذمت کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے، اگرچہ دوسرے گناہ آسمان و زمین کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں وفات پا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو جنت میں جائے گا۔ معزز سامعین و سامعات، لیکن آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں میں شرک پھیلا ہوا ہے، توحید نایاب ہے۔ مشرکین تو دور کی بات، اکثر ایمان کے دعوے دار توحید و شرک کے معنی نہیں سمجھتے۔ مسلمان ہیں مگر بے شعوری میں گرفتار ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتے ہیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ شرک ایک سنگین جرم ہے۔ شرک کرنے والوں کو رب کی قیامت کے دن رب کی رحمت کی کوئی امید نہ ہوگی، کیونکہ یہ لوگ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں اور نہ ہی ان کے لیے کوئی سفارش ہوگی۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم شرک سے بچتے ہوئے لوگوں کو بھی اس گناہ سے آگاہ کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک جیسے عظیم گناہ سے بچائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔